صلی علی محمد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال تعالى في مقام آخر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. معزز سامعین کرام، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ امانت کے متعلق ہے اور عدالت کے متعلق. اسی کی ضمن میں بہت ساری باتیں بڑے ہی تفصیل کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں. امانت کے اقسام اور اس کے شکلوں میں سے ایک شکل دو جمعے سے آپ کے سامنے آ رہی ہے، وہ ہے والدین کے حقوق کا ادا کرنا. بہت ہی اہم اور ضروری بات ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور ماں باپ کا درجہ بالاتفاق تمام مذاہب کے اندر موجود ہے. خاص طور پر قرآن پاک نے ماں باپ کے متعلق جتنی تاکید فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی مذہب کے اندر ماں باپ کے متعلق اتنی تاکید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی دو انداز اختیار کیے ہیں کلام میں. کبھی اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا ذکر کیا. بہت ہی باریک اور غور کرنے کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم.
اپنی اطاعت کا جہاں حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے بالکل بازو دوسرے ہی جملے میں فرمایا کہ اپنے رسول کی اطاعت کرو. اور کبھی اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فیصلہ کر دیا کہ میرے بندے اگر عبادت کریں گے تو میری ہی عبادت کریں گے، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت اور پرستش پورے روئے زمین میں بلکہ پوری کائنات میں کسی اور کی نہیں ہوگی. عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی. بالکل بازو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا اس کا بھی ذکر کر دیا. اس سے اس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدی، میرا شکر ادا کر کیونکہ حقیقی احسان کرنے والا میں ہی ہوں، حقیقی منعم میں ہوں، تیرا حقیقی خالق اور تیرا حقیقی مالک میں ہی ہوں، میرا شکر ادا کر. انشکر لی، میرا شکر ادا کر. اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے شکر کے بعد کسی کا شکر ادا کرنا تیرے اوپر فرض ہے تو وہ تیرے والدین کا شکر ادا کرنا. انشکر لی ولی والدی، میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. اس لیے کہ میری نعمتوں کا، میرے احسانوں کا ایک ذریعہ اور سبب اور ایک شکل میں نے تیرے ماں باپ کو دیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو اپنے بندوں کے درمیان میں سمجھانا چاہتے ہیں تو مثال کسی رشتے کی نہیں دیا. اگر مثال دیا ہے تو ماں کے رشتے کی دیا. اے میرے بندوں، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنا تمہارا باپ تم سے محبت کرتا ہے. باپ کی محبت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مثال نہیں بنایا، بیوی کی محبت کو بھی مثال نہیں بنایا، اولاد کی محبت کو بھی مثال نہیں بنایا، دادا دادی نانا نانی کی محبت کو بھی مثال نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے کسی کی مثال کو اختیار کیا ہے تو ایک ماں کی محبت کو مثال بنایا. اے میرے بندے، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، جتنی تیری ماں تجھ سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ذرا سوچ کر دیکھیں کہ وہ ماں کون ہوگی، وہ باپ کون ہوگا جس کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے مثال بنایا. اسی لیے قرآن نے 2 جگہ پر الگ انداز اختیار کیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اسے حضرات علماء اور حفاظ متشابہات کہتے ہیں. ایک جگہ پر حسنہ کا لفظ آیا، ایک جگہ پر احسانہ کا لفظ آیا. ان دونوں لفظوں کو رکھ کر حضرات مفسرین کرام نے اپنے اپنے انداز کے مطابق دونوں کا الگ الگ ترجمہ کیا. کیونکہ ایک ہی آیت 2 جگہ پر اگر آ جاتی ہے تو 2 سیم قسم کی آیت اگر ہو، ترجمہ بظاہر دونوں کا ایک ہو لیکن جگہ کے بدلنے سے اس کا مفہوم اور مطلب اور مسئلہ اور اس کی فضیلت الگ ہو جاتی ہے. ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. بعضوں نے کہا ہے کہ تمہارے والدین کے ساتھ ہم نے وصیت کی ہے کہ اچھا سلوک کرے. حسنہ اور احسانہ کو الگ الگ بتا کر کیا فرمایا، زندے بھی ہو تو تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر مر بھی گئے تمہارے والدین تو ایک بچے کے لیے فرض بنتا ہے کہ بار بار اپنے والدین کے مزار اور قبر کی زیارت کرتے رہے. ایک فرمانبردار بچہ کسے کہتے ہیں؟ جو صرف ماں باپ کی زندگی میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہے تو اسی کو فرمانبردار نہیں کہتے، بلکہ ماں باپ کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو بچے اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو قبر میں ماں باپ کو سکون ملتا ہے. جو حضرات اہل سنت والجماعت کے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان باتوں کو یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو حقیقت کے طور پر سمجھائیں گے تو قبر میں جانے کے بعد سمجھائیں گے. جب بھی کوئی مرتا ہے تو ان کے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم شریعت مطہرہ دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول دور میں اپنی امت کو قبروں کی زیارت سے منع کیا.
بعد میں چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی اجازت دی۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت سے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اگر کوئی قبر کے پاس گیا، تھوڑی دیر کھڑا رہا تو بت پرستی کا شائبہ نظر آتا ہے۔ کوئی قبر کے پاس گیا، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، بت پرستی کا شیوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی 13 سالہ نبوی زندگی میں بت پرستی اور اس سے مشابہت رکھنے والے تمام افعال کو ختم کیا۔ اس لیے پہلے نبی کا اعلان کیا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کرو، جب تم جا کر کسی کو دفنا دو تو پھر ہو گیا قصہ ختم، تم اپنی جگہ پر رہ کر ایصال ثواب کرنا چاہے تو کرو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو آئے، ایمان ترقی کر رہا تھا، اسلام ترقی کر رہا تھا، توحید کا جام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب پی رہے تھے، پورا توحید کا جام پی رہے تھے۔ جو صحابہ اسلام سے پہلے 360 پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے رسول کی حاضری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کلمہ پڑھ کر ایمان اور اسلام کے آغوش میں آ گئے، وہ سب کرنے کے لیے تیار تو تھے، لیکن اپنے ماتھے کو کسی پتھر کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب صحابہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفیڈنس آ گیا، یقین آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھروسہ آ گیا کہ اب میرا کوئی غلام خبر کے پاس جائے گا تو وہ کام نہیں کرے گا جو بتوں کے سامنے جانے سے ایک عام انسان اور کافر کرتا ہے۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آج کے مسلمانوں کا وہ حال جو قبرستانوں میں ہوتا ہے میرے نبی دیکھ لیتے تو پھر تمام امت کو پھر ایک مرتبہ کلمہ پڑھاتے، یا حضرات صحابہ دیکھ لیتے کلمہ پڑھاتے، یا حضرات تابعین و تبع تابعین دیکھ لیتے کلمہ پڑھاتے۔ یہ دین کسی پتھر کے سامنے اپنے سر کو جھکانا نہیں سکھاتا، کسی جانور کے سامنے اپنے سر کو جھکانا نہیں سکھاتا۔ یہ دین سر تا پا توحید کا منبع و مرکز دین ہے۔ سر کٹا دو لیکن کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ جھکانا اگر ہے تو اس کے سامنے جھکاؤ جو حقیقی تمہارا خالق ہے، حقیقی تمہارا مالک ہے، جو تمہارے موت و حیات کا مالک ہے، جو تمہاری روزی روٹی کا مالک ہے۔ وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے سر جھکائے، میرے علاوہ میرے مخلوق کے سامنے سر نہ جھکائے۔ پوری کائنات میں ہر چیز مخلوق ہے، پوری کائنات میں کوئی چیز اور ذات خالق ہے، وہ میرے رب کی ذات خالق ہے، وہ تنہا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ ہر چیز مخلوق ہے۔ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ جو پیدا ہوتی ہے۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ جو پیدا کرتا ہے۔ آسمان مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، ہوائیں مخلوق ہے، پانی مخلوق ہے، درخت مخلوق ہے، جاندار مخلوق ہے، درندے مخلوق ہے، پرندے مخلوق ہے، آپ مخلوق ہے، میں مخلوق ہوں، آسمان مخلوق ہے، ملائکہ مخلوق ہے، انبیاء مخلوق ہے، رسول مخلوق ہے، جنت مخلوق ہے، جہنم مخلوق ہے، دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے۔ پوری کائنات میں کائنات کتنی بڑی ہے صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اس پوری کائنات میں تنہا ہمارا رب خالق ہے، تنہا ہمارا رب خالق ہے۔ وہ رب کہتا ہے میرے غیرت کی فہرست اور تقاضوں میں ایک بات یہ ہے کہ میرا بندہ صرف میرے سامنے سر جھکائے، میرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائے۔ بہرحال یہ توحید کا عنوان ہے، شرک سے بچنے کا عنوان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول دور میں حکم دیے تھے کہ قبروں کے پاس نہ جایا کرو۔ جب اپنی امت پر یقین آ گیا تو بعد میں چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اجازت دی ہے کہ تم قبرستان کو جایا کرو، جمعے کے دن جانا ممکن ہے تو جایا کرو، اور خوشی کے موقع پر جانا ہے تو جایا کرو، کیونکہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جیسے زندے کسی کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے گا ہمارے پاس ملاقات کرنے کے لیے، ویسے ہی مرحومین بھی انتظار کرتے ہیں۔ آئے گا میرا بھائی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، آئے گا میرا باپ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، آئے گا میرا دوست جو دنیا میں بڑی دوستی کے دعوے کرتا تھا، ہمارے ساتھ ہوٹلوں میں چائے پیتا تھا، ہمارے ساتھ گپ شپ کرتا تھا، رات پوری ہمارے ساتھ گزارتا تھا۔ یہ کیا ہوا میرے دوست کو کہ مرنے کے بعد قبرستان میں لا کر مجھے قبر کے چھوٹے سے تنگ گڑھے کے اندر داخل کرنے کے بعد برسوں برس گزر گئے، لیکن میری دوستی کا دعویٰ کرنے والا دوست آ کر 1 سال کا عرصہ ہو گیا، 2 سال کا عرصہ ہو گیا، 3 سال کا عرصہ ہو گیا، دوست انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جا کر تمہارے قبرستان والوں کو جا کر سلام بھی کرو، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی زیارت
زیارت کے لیے نکلتا ہے، قبرستان کے گیٹ میں قدم رکھتا ہے تو اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی قبر کے مردے سنتے ہیں، چلنے کی آہٹ کو بھی قبر کے مردے سنتے ہیں۔ جس قبر کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں وہاں جا کر کہاں کھڑنا ہے؟ سرانے کھڑنا ہے کہ پائنٹے کھڑنا ہے یا پیٹھ کے پیچھے کھڑنا ہے یا چہرے کے سامنے کھڑنا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا قبر کے چہرے کے سامنے کھڑو، سرانے بھی نہیں، پائنٹے بھی نہیں، پیٹھ کے پیچھے بھی نہیں۔ یوں سمجھو کہ جب کسی کو دفن کرتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف رکھتے ہیں، پیر ادھر رہتا ہے، سر ادھر رہتا ہے، آپ کے طرف آپ اس طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں نا، سر ادھر رہتا ہے، پیر ادھر رہتا ہے، آپ سیدھے جائیں گے۔ جب میت ایسی ہے، قبر ایسی ہے تو آپ ادھر کھڑیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سامنے بھی اگر کھڑنا ہے تو پائنٹے کھڑنا ہے، پیٹ کے پاس کھڑنا ہے، سر کے پاس کھڑنا ہے یا سینے کے پاس کھڑنا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سینے کے پاس کھڑو، کیونکہ سامنے سامنے بات کرنے والا آمنے سامنے دونوں چہرے آپس میں ہو۔ پیٹھ کے پاس کھڑو گے اس لیے کہ جس مردے کو اور میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اسے کس انداز سے دفن کرتے ہیں؟ اس کا چہرہ قبلے کی طرف رہتا ہے، اس انداز سے قبر میں دفن کرتے ہیں اور وہ تا قیامت اسی حالت میں سوتا رہے گا۔ اس لیے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ اور جا کر سلام عرض کرو اور اس کے بعد ایصال ثواب کرو، اتنا ہی حکم ہے۔ اس کا فائدہ بھی قبر والوں کو پہنچتا ہے۔ کون آیا اس کی قبر بھی ملائکہ دیتے ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ ڈائریکٹ ان کو معلوم بھی ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ سب عالم برزخ، عالم قبر کی باتیں ہیں، ہم جانے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ اس پر ڈھیر اور گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جتنے حضرات علماء اور ائمہ نے استدلال کر کے بتایا اسی پر اکتفا کر لیں آپ۔ جب کوئی دوست کسی دوست کے پاس جاتا ہے، مرنے والے دوست کو قبر میں خوشی ہوتی ہے، لیکن پورے قبرستانوں میں سب سے زیادہ خوشی کسے ہوتی ہے؟ ان ماں باپ کو ہوتی ہے جس کی زیارت اس کے بچے کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ جاتا ہے ماں کے قبر کے پاس، ماں بہت خوش ہو جاتی ہے۔ کسی کے باپ کا انتقال ہوا، بچہ باپ کے قبر کے پاس جاتا ہے، باپ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن کتنے ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ کا انتقال ہو کر برس ہاں برس گزر گئے، سال ہاں سال گزر گئے، بلکہ ایسے نہ پلید اور نہ مقبول اولاد بھی ہیں جن کو اپنے ماں باپ کے قبر کا پتہ تک نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے خبروں کا پتہ تک نہیں ہے۔ میں خبر پرستی کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، خبر پرستی کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، چونکہ ماں باپ کا عنوان ہے، جو باتیں آ رہی ہیں وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کتنے ایسے ہیں جن کو اپنے ماں باپ کے خبروں کا پتہ تک نہیں ہے۔ ماں باپ کا زندگی میں بھی درجہ بہت بڑا، آخرت میں بھی درجہ بہت بڑا، جس کے مرتبے اور مقام کو قرآن پیش کر دیا ہے، اس کے مرتبے اور مقام کو دنیا کیا گھٹائے گی؟ اسلام، قرآن، پروفٹ محمد، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، بر الوالدین کا ایک باب ملے گا، چاہے وہ بخاری شریف ہو، چاہے وہ مسلم شریف ہو، چاہے وہ بیہقی ہو، چاہے امام مالک کی موطا ہو، چاہے امام ترمذی کی ترمذی ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہر محدث نے ایک باب، ایک لیسن، ایک سبجیکٹ قائم کیا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے کلام نے کیا کہا؟ اگر کوئی تم کو غلط بات کہتا ہے تو اس کے ساتھ الگ سلوک ہوگا، اگر تمہارے ماں باپ تم کو غلط بات بھی کہیں تو تم کو ان کا جواب نرمی سے دینا پڑے گا۔ دوست اگر کہتا ہے غلط بات، تم اس کو جھڑک کر بات کر سکتے ہو، بے وقوف احمق کیسی بات کر رہا ہے۔ اگر کوئی دوست کہتا ہے نماز نہ پڑھ، ڈنکے کی چوٹ میں جواب دو، انداز بدل کر جواب دو، سخت لہجے سے جواب دو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن نہ پڑھ، جواب سخت دو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دے، جواب سخت دو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ پٹھے جا کر آئیں گے فلاں ولی کے مزار کے پاس، طواف کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، جواب سخت سے سخت دیں گے اور ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کسی کے ماں باپ اپنے بچوں کو غلط مشورہ بھی دے تو ان غلط مشوروں کا جواب بچوں کو جب ماں باپ کو دینے کا آئے گا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھیں گے ایمان بنے گا
یاد ہے میں نے گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے والی جمعہ بھی عرض کیا تھا، پہلا بڑا گناہ شرک عظیم ہے، دھرتی کا کبیرہ گناہ شرک ہے، اس کے بعد نفاق، دھرتی کا سب سے بڑا گناہ نفاق ہے، اس کے بعد شرک ہے، اس کے بعد کفر ہے۔ شرک اللہ کے ساتھ بے عزتی اور گستاخی کرنے کے برابر ہے۔ ایسا کام کرنے کا بھی اگر کسی کے ماں باپ حکم دیتے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، غور سے سننا میرے دوستو، گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے والی جمعے کے اس عاجز کی کچھ باتیں قوم کے اور علاقے کے ماں اور بہنوں کو پہنچی۔ بہت ساری بوڑھی عورتوں نے مجھے فون سے بات کیا، مجھے بہت ساری الحمدللہ دعائیں دی۔ میں نے اللہ سے عرض کیا، اللہ ان ترستے اور تڑپتے ماں کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول کر لے۔ اس لیے بڑی شدت کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس عنوان کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور اس حق کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقت نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جن کی داڑیاں ایک مٹھی ہیں، جن کے سروں پر ٹوپیاں ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو قوم کے ٹھیکیدار ہیں، قوم کے ذمہ دار ہیں، مسجد ہے، مدرسے ہیں۔ میں گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ولیوں کو ماننے کا مسلک اختیار کیے ہیں، بار بار اجمیر کو جاتے ہیں، کاسرگوڑ جاتے ہیں، کشمور جاتے ہیں، فلاں علاقے کو جاتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، اٹھے تو صحیح حدیث کا حوالہ، بیٹھے تو صحیح حدیث کا حوالہ، سوئے تو صحیح حدیث کا حوالہ، ان تمام کے اعمال و افعال ازروئے شرع کیا ہے وہ بات کی بات ہے۔ لیکن ایسے متقی چہرے دکھانے والے اپنے ماں کی خدمت سے محروم ہیں، اپنے باپ کی خدمت سے محروم ہیں، اپنی ماں کی دعا سے محروم ہیں، اپنے باپ کی دعا سے محروم ہیں۔ جماعت میں نکلنے والا، ولیوں کی زیارت کرنے والا، صحیح حدیث پر عمل کرنے والا، تیرا عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تیری زندگی سے تیرے ماں باپ راضی نہ ہو، جب تک تیری زندگی سے تیرے ماں باپ راضی نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے غلام کا وہ عمل چاہے وہ فرض ہو یا نفل یا مستحب، اس وقت تک اللہ قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ عمل کرنے والے کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو، جب تک کہ اس عمل کرنے والے کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، رضا الرب لرضا الوالد، باپ کی رضا کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ زمین میں جس کا باپ اپنے بچے سے راضی، آسمان میں اس کا رب اس سے راضی۔ ہمارا عمل ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا عمل ہماری نجات کی شکل اور تصویر ہے۔ کتنے بڑے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے بتائے ہیں۔ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کیا کہتا ہے، ارادہ کر لو، ارادہ کر لو، ارادہ کر لو۔ شادی کے بعد کتنے نوجوان بدل جاتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے بدلنے کے لیے شادی کر رہے ہیں۔ لڑکی کا جب انتخاب کرتے ہیں، اسی وقت لڑکی کے سامنے، لڑکی کے افلاطون باپ کے سامنے اور اس کے گھر کی چیئر پرسن ساس کے سامنے اپنا یہ فیصلہ اس پرفتن ماحول میں پیش کر دو، تمہاری بیٹی کی ہر خواہش شادی کے بعد یہ عاجز پوری کرے گا، کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، گھی سے کھانا کھلائے گا، دودھ سے ہاتھ دھلائے گا، ریشم سونا چاندی پلائے گا، آسمان کے چاند اور تارے توڑ کر لائے گا، اس کے لیے سب کچھ قربان کرے گا۔ لیکن آج سب تو شادی کے بعد فیصلے کرتے ہیں۔ پرفتن ماحول کو مزمل کی تقریر سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، آج آپ کے سامنے یہ فیصلہ سنا رہا ہوں، تمہاری بیٹی کو یہ سبق پڑھا کر بھیجنا کہ وہ میرے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارے گی، تمہاری بچی کی ہر خواہش کو میں پوری کروں گا، لیکن جب تمہاری بیٹی میری بیوی بن کر میرے گھر کو آنے کے بعد اگر یہ پروگرام پیش کرتی ہے ہم الگ جا کر زندگی کریں گے، تو وہ جملہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا تمہاری بیٹی کے ساتھ۔ یہ شرط پیش کرو، یہ شرط پیش کرو۔ آج صبح ہی آیا میں بنگلور سفر سے،
پہلگام سے آگے بنہٹی ایک گاؤں ہے، وہاں دینیات کا بہت بڑا جلسہ ہوا. اس پروگرام سے فارغ ہو کر صبح آیا، گھر میں والد محترم نے ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا. آج صبح صبح بڑا ہی عجیب و غریب. ایک ماں کا انتقال ہوا جس کی کئی اولاد، سب شادی کے بعد الگ، تنہا ایک کمرے میں ایک ماں اپنا ہی کھانا پکا کر اپنی زندگی گزار رہی تھی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو سایہ سارے عالم پر قادر قائم فرمائے. جب بھی ماں باپ کا عنوان میں پیش کرتا ہوں، مجھے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا وہ جملہ بار بار یاد آتا ہے. حضرت نے فرمایا کیا طاقت عطا کیا ماں باپ کو، اپنی ایک گود میں 10 15 بچوں کو پال پوس کر جوان بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن 10 بچوں کی طاقت مل کر بھی ایک ماں باپ کو پال نہیں سکتی. سچ ہے حضرت نے جو فرمایا، سچ ہے حضرت نے جو فرمایا. تنہا وہ ماں اپنے ایک کمرے میں اپنا کھانا بنا کر وہ کھاتی ہوئی زندگی کی آخری وقت تک پہنچی اور اس کا انتقال ہوا. عجیب حال واقعہ آگے سنو. جس تنہا کمرے میں وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی، اس کمرے میں اس کے مر کے 20 دن کے بعد بچوں کو پتا چلا کہ میرے ماں کا انتقال ہوا. 20 دن کے بعد، 20 دن کے بعد کتنی بد نصیب ہوگی وہ ماں جس کے اولاد کے پیدا ہوتے وقت اس کی ماں تو زندہ تھی، لیکن ماں کے مرتے وقت بچے غائب تھے. 20 دن گزر چکے. میں نے ابا جان سے عرض کیا، ابا بڑی عجیب بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بچے کتنے نالائق ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو تنہا ایک بند کمرے میں زندگی گزارنے کا موقع دے دیا. ابا نے کہا بیٹے بات ایسی آئی کہ ان پر کچھ اثرات تھے جس کی وجہ سے وہ فیملی میں زندگی کر نہیں سکتے تھے، اس لیے بچوں نے مشورہ کیا کہ ان کو ایک بند کمرے میں رکھ دیا جائے، ان کو ان کی آزاد زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. میں نے پھر ابا سے عرض کیا چلو اگر کوئی ایسے مجبور حالات واقع ہو جائے، کچھ اثرات شیاطین و جنات کے ہو یا عقل کے ہو، جس سے وہ فیملی کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن بلکہ مشکل اور محال ہو، ان کے لیے ایک کمرہ منعقد کر دیا گیا، الاٹ کر دیا گیا، ایک کمرہ وقف کر دیا گیا. تو پھر یہ بات تو اچھی نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھائے. روزانہ ایک ایک بچہ اپنے گھر سے پکا ہوا کھانا لا کر ماں کے سامنے رکھ کر ماں کو کھلا کر پھر بیوی کے ساتھ جا کر سوتا تو الگ بات تھی. اس پر اثرات بھی ہے شیاطین و جنات کے، اور عقل بھی معاف ہو چکی ہے، پھر بھی وہ کھانا کیسے پکا سکتی ہے؟ مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں نے عرض کیا چلو وہ کھانا پکا رہی تھی، وہ تنہا کھا رہی تھی، اس حد تک بھی اگر مان لیا جائے تو پھر 20 دن تک بچے اپنے ماں سے کتنے بے خبر تھے. کم سے کم روزانہ ایک مرتبہ ماں کا دیدار کرنے کے لیے آ جاتے. آج اگر ماں کا انتقال ہو کر ہوتا تو دوسرے دن پتہ چل جاتا. 20 دن گزر گئے، میری ماں کیا ہوئی، کہاں گئی؟ رات کی نیند سو رہی ہے یا موت کی نیند سو رہی ہے پتا تک نہیں. اس ماں کی محبتوں کا احسان اس زمانے میں بچہ ایسے ادا کر رہا ہے. ذرا سوچو کہ بچہ اگر 20 سیکنڈ نظر نہیں آتا تو ماں بے قرار ہو جاتی. 20 دن نہیں، بچہ 20 سیکنڈ نظر نہیں آتا، بے قرار ہو جاتی ہے. رات میں سوتے سوتے بھی اگر نیند سے بیدار ہوتی ہے، سب سے پہلے اس نیند کی حالت میں بھی اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے، اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے. کبھی اپنے آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتی. دودھ ابل رہا ہے، بچے کا خیال آتا، دودھ کو چھوڑتی، بچے کو تلاش کرتی. کھانا داغ لگ رہا ہے، لگنے دے دیتی، بچے کا خیال آتا، بچے کو تلاش کرتی. سالنا برباد ہو رہا ہے، بچے کا خیال آتا، بچے کو تلاش کرتی اور بچے کو معلوم کرتی. 20 سیکنڈ بچے کو اپنے آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتی ماں. اور
کتنے ایسے ہوں گے اس گراؤنڈ فرسٹ اور سیکنڈ فلور کے اندر جنہوں نے اپنے ماں کے زندگی میں اپنے ماں کے ہوتے ہوئے اس کی زیارت اور دیدار اور اس کے چہرے کو دیکھ کر کتنے دن ہو گئے ہوں گے اس مجلس میں بھی ہوں گے، لیکن شرافت کا اظہار کر رہے ہیں، شرافت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو وہ دن تمہارا کامیاب نہیں ہوگا، وہ رات تمہاری کامیاب نہیں ہوگی، وہ مہینہ تمہارا کامیاب نہیں ہوگا۔ خدا مجھے معاف کرے، ماں باپ کی محبت کو سینے میں بسا کر خدا وحدہ لا شریک کی قسم یہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جس دن تمہارے پاس موقع تھا لیکن تم نے نہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھا نہ اپنی ماں سے بات کیا، میری بات پر غور کرو، میری بات پر غور کرو، جس دن آپ کے پاس موقع تھا لیکن موقع رہنے کے باوجود اگر تم نے تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو بات نہیں کیا یا تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو تم نے دیکھا نہیں، اس 24 گھنٹے کے اندر ایسے کسی بچے کا انتقال ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں خدا کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا، خدا کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی تربیت اعلیٰ تربیت ہے۔ ارے ماں باپ کی خدمت کرنے کا پھل غیروں کو مل رہا ہے تو غلامان محمد کیسے معروم ہوگی؟ ایک موٹی مثال دیتا ہوں، مثال کو مثال تک سمجھ جانا، چھوڑ ڈالنا، آگے بڑھ جانا۔ تمل فلمز کا سپر اسٹار ہیرو جسے رجنی کانت کہتے ہیں، تم نہ کیسا معلوم حضرت؟ نہیں، مثال بول رہا ہوں۔ تمل فلمز کا سپر اسٹار ہیرو جسے رجنی کانت کہتے ہیں، وہ ایک زمانے میں اسی کرناٹک اور شہر بنگلور کے بس کا کنڈکٹر تھا اور آج وہ دولت کے بیچ میں ہے۔ جس طرف نظر اٹھاتا ہے اس طرف دولت اسے نظر آتی ہے، آگے پیچھے لیفٹ اینڈ رائٹ۔ ایک کنڈکٹر کہاں سے کہاں پہنچا دنیا کے اعتبار سے، کہاں سے کہاں پہنچا دنیا کے اعتبار سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دولت جس کے پاس ہے وہ دھرتی کا ولی ہے، کامیاب ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ایک بس کا کنڈکٹر آج ایک بہت بڑے اسٹیٹ بلکہ ایک حد تک پورے ہندوستان کا مقبول اداکار ہے، مقبول ہیرو ہے۔ تملینس تو اس پر اپنی مان مریادہ عزت آبرو جان مال سب قربان کرتے ہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا تمہاری ترقی کا راز کیا ہے؟ اس سے کسی نے پوچھا تمہاری ترقی کا راز کیا ہے؟ وہ کہہ سکتا تھا نا میری اداکاری، میرے اسٹائلز، میرے جملے، میرے ڈائلیکٹس، میری محنت، کہہ سکتا تھا، لیکن ہندو ہونے کے باوجود، پتھر کا پجاری ہونے کے باوجود، جس کا دین نہیں، مذہب نہیں، جب میڈیا نے اس کی ترقی کا راز پوچھا اس نے فوراً جواب دیا کہ یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستو، غیر مسلم بھی صحیح اگر اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے تو خدا اس کے خدمت کو ضائع نہیں کرتے، اسے ترقی دیتے ہیں۔ ہم تو حضور کے غلام ہیں، اس پاک پروردگار کے ماننے اور جاننے والے ہیں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام، ان سے پیار و محبت کریں گے، کیا ہمارے اتنے بڑے عمل کو اللہ ضائع کر دیں گے؟ ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ اسی لیے ماں باپ کی خدمت کا خدا نے کیا حکم دیا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے ماں باپ سنتے جاؤ تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے پر مجبور کرے، کیا کرے؟ شرک کرنے پر مجبور کرے تو کیا کرنا؟ حضرت ہمارے اماں بول رہی پور کی فاتحہ کرنا کہتے، پوچھتے نہیں لوگ، اماں بولتے اللہ بیسن کا مٹھا پکانا کہتے، اماں بولتے محرم کے پنجے رکھنا کہتے۔ ابھی اللہ کا بندہ جو ہے دعوت و تبلیغ کے اثر سے توحید کا جام پیا ہے، مانا ضرور، خدا نے تجھے غلط راستے سے اٹھایا ہے،
باپ تم سے یہ کہتی ہے کہ تم یہ کام کرو تو اسے نرمی سے سمجھاؤ، اس کی بات نہ مانو. فلا تطیعہما، اس کی بات تم نہ مانو. ماں کہے باپ کہے تو تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، لیکن جب دوسرا اگر شرک کرنے کی طرف دعوت دے، جوتے سے جواب دو، چپل سے جواب دو، سخت سے سخت لہجہ اختیار کرو. لیکن تمہارے ماں باپ تم کو شرک بھی کرنے کا حکم دے، بات تو ماننا نہیں، لیکن جواب کیسے دینا؟ نرمی کے ساتھ دینا. نہیں اماں یہ نہیں کر سکتا. وہ صاحب ما فی الدنیا معروفا، دنیا میں جب تک وہ تمہارے ساتھ رہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہمارے اس علاقے کے ایک بہت بڑے فقیہ وقت و زمان ہیں. انہوں نے جب ان سے کسی نے سوال کیا کوئی مسلمان بیٹھا ہے اور اس کی اماں اگر کافرہ ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، تو کیا بیٹا اس کے جنازے کی نماز میں جا سکتا ہے؟ کیا بیٹا اس کے جنازے کی نماز تو نہیں، اس کے جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے؟ بعض حضرات فقہا کا قول نقل کر کے حضرت نے فرمایا کہ اس کے جنازے کے ساتھ وہ جا سکتا ہے، شمشان گھاٹ تک بھی جا سکتا ہے. ہاں اس کے لاش کو چتا نہیں دے سکتا، بس یہاں تک جا سکتا ہے. حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے ماں باپ کی محبت، ماں باپ کے مقام، ماں باپ کے مرتبے کی اہمیت بتایا. حضرت فقیر نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں یہ کہے کہ بیٹے مجھے سور کا گوشت پسند ہے، وہ چولہے میں ہانڈی ہے اور ہانڈی میں سور کا گوشت ہے، برے جانور کا گوشت ہے، ذرا گلا کر میرے پاس پیش کر دینا. تو حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا ماں کی اطاعت کا درجہ اتنا بڑا ہے، چونکہ برا جانور نس قطعی سے حرام ہے، جس کے بال اور کھال حرام ہے. تمہاری ماں کے لیے وہ اگر جائز ہے تو فرمانبردار بیٹے کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ماں کو خوش کرنے کے لیے برا جانور کا گوشت بھی گلا کر پیش کر سکتا ہے. کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا درجہ ہے. آج اس ماں کے ساتھ، اس باپ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ ایک حدیث اور ایک واقعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، جس واقعے کو سامنے رکھ کر یہ آج اس نتیجہ نکالتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے حضرت علقمہ. کیا نام؟ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور کے سامنے حضرت علقمہ کا انتقال ہوا. حضرت علقمہ جب موت کے قریب پہنچے، صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے ایک پیارے علقمہ موت کے قریب پہنچ چکے ہیں، سکرات و نزا کا عالم طاری ہے. ہم سب گئے اور آزو بازو بیٹھ کر ہم نے اس علقمہ صحابی کے سامنے کلمے کی تلقین کی. تلقین کسے کہتے ہیں؟ آزو بازو کھڑے ہو کر کلمہ پڑھنا. کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دینا، بس وہ موت اور سکرات کی سختی میں سن کر اگر کلمہ پڑھ لیا تو پڑھا انشاءاللہ کامیاب، اگر نہیں بھی پڑھا تو دل میں تو اس کا کلمہ ہے. لیکن اس سے بازو کھڑ کر ابا پڑھ لو کلمہ، چاچا کلمہ پڑھ لو، امی کلمہ پڑھ لو، وہ سختی کو برداشت کیے بغیر اگر یہ کہہ دے جارن میں نہیں پڑھتی تو کفر کی موت مرے گی. حضرات صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم آزو بازو کھڑے ہو کر کلمے کی تلقین کر رہے تھے، علقمہ تمہارے صحابی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، جو تمہاری اقتدا میں نماز ادا کرتے ہیں، تمہارے چہرے انور کا دیدار کیا ہے، مقام و مرتبہ اعلیٰ و اولیٰ و اتم ہے، اکمل ہے، لیکن ہم کلمہ پڑھا کر بھی وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں. معلوم نہیں کہ کیا وجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کام کیجئے کہ آپ خود زحمت گوارا فرمائیں، آ جائیے یا رسول اللہ علقمہ کے سامنے. آپ اگر علقمہ کے بازو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کلمہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے
کلمے کی سماعت سے علقمہ کو کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کے پاس تشریف لے گئے اور بازو بیٹھ کر وقت کا نبی، کائنات کا نبی، رسولوں کا رسول، نبیوں کا نبی، رسولوں اور نبیوں کا امام، تاجدار مدینہ علقمہ کے بازو بیٹھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ علقمہ کا حال کیا ہی برا تھا کہ نبی کا کلمہ سن کر بھی علقمہ کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر باہر آ گئے، صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں کلمے کی تلقین کر کے بھی علقمہ کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، آخر وہ کیا کرتے تھے ذرا بتاؤ۔ تمام صحابہ بالاتفاق کہنے لگے یا رسول اللہ بڑے نیک تھے وہ، بڑے اچھے تھے وہ، بڑے پیارے تھے وہ، نمازی تھے وہ، قاری قرآن اور قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے وہ، آپ کی اقتدا اور آپ سے بے حد و حساب محبت کرتے تھے۔ تو کسی ایک نے بیچ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام باتیں تو اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ اس وقت علقمہ کے اطراف و اکناف سب تو تھے، وقت کا نبی تو ہے لیکن اس کی اماں نہیں ہے۔ کیوں اس کی علقمہ کی ماں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے جب پوچھا تو لوگوں نے، صحابہ نے عرض کیا اس وقت علقمہ سے اس کی ماں ناراض ہے۔
اب میں علقمہ کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا، اگر علقمہ کی ماں راضی نہ ہوئی تو علقمہ کلمے کے بغیر مر جائے گا، اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جاؤ، جا کر علقمہ کی ماں کو لے کر آؤ۔ صحابہ دوڑتے ہوئے گئے، کیونکہ وقت کیا کس کا پتہ نہیں۔ علقمہ کی ماں سے کہا کہ آؤ اماں، تمہارا بیٹا موت اور حیات کی جنگ لڑ رہا ہے، ہار جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہار جائے گا۔ جب موت اور زندگی کی جنگ ہوتی ہے، ہمیشہ موت کامیاب ہوتی ہے، زندگی ہار جاتی ہے۔ آ جاؤ اماں، علقمہ کی اماں آ جا، تیرا بچہ موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ چہرے میں موت کے پورے آثار نمودار ہو چکے ہیں، زبان جو بات کرنے کے لائق تھی وہ ساکت اور خاموش ہو گئی ہے، آنکھیں پھترا گئی ہیں، پیر ٹھنڈے ہو چکے ہیں، ہاتھ اور پیروں کی حرکت مفقود ہو چکی ہے، اب صرف ہلکی سی جان آنی جانی ہے۔ آ جاؤ، علقمہ کی ماں نے کہا میں ہرگز نہیں آؤں گی، چاہے علقمہ مر جائے۔ کسی صحابی نے آئیڈیا اور تدبیر اختیار کیا اور کہا کہ وہاں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، وہ خود تجھے بلا رہے ہیں۔ علقمہ کی ماں نے کہا میرے بیٹے کے واسطے نہیں، میرے نبی کے واسطے میں آ رہی ہوں۔ سیدھے آتی ہے بوڑھی اماں، علقمہ کی اماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ کیا آپ نے یاد کیا؟ ہاں پیاری اماں، میں نے تجھے یاد کیا، نہ تیرا بیٹا موت اور حیات کی جنگ لڑ رہا ہے، میں کلمہ پڑھا کر بھی کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے، پتا چلا کہ تو تیرے بیٹے سے ناراض ہے۔ ہاں یا رسول اللہ، میں میرے بیٹے سے ناراض ہوں۔ ناراضگی کے وجوہات بیان کرتی ہے، بیوی کو دیکھا علقمہ اور مجھے چھوڑ دیا اور میری پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ہائے میرے دوستو، اس پورے واقعے پر غور سے سننا اور بڑے ہی احتیاط کے ساتھ سننا۔ وہ علقمہ جو وقت کا صحابی ہے، وہ نبی جو کائنات کا نبی ہے، اس کے باوجود حال کیا ہے؟ حال کیا ہے؟ حال کیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا علقمہ، اس سے میں ناراض ہوں، بیوی کو دیکھا اور مجھے چھوڑ دیا۔ آج 80% نوجوان شادیوں کے بعد ایک رات کی پارلیمنٹ سے کنورٹ ہوتے ہیں۔ ارے کیسے تمہارے کان برداشت کرتے ہیں؟ یہ سننے کے بعد تمہیں صبر کہاں سے آیا؟ جب یہ پروگرام اور یہ پلان تمہاری بیوی کے زبان سے جب تم سنتے ہو، تمہارا غصہ کہاں چن کھانے جاتا ہے؟ تمہاری تدبیریں کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ اور تم نے قبول بھی کر لیا ایک بیوی کے فیصلے سے؟ کوئی تدبیر، کوئی لاہی عمل، کوئی طریقہ کار آپ کے سامنے نہیں آیا؟ اور اس مسئلے میں میں کھل کر کہوں گا، جب فیصلوں کی حد تک بات جاتی ہے، بیچ میں فیصلہ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں چھوڑو جی، 4 بچے ہی نا، تمہیں پالنا بول کر کیا ضروری ہے، تمہیں الگ ہو جاؤ، بچت کے بھوا پال لیتے ہیں۔ جو بیچ میں رہنے والا عادل ہوتا ہے، منصف ہوتا ہے، ہیڈ مین اور ثالث ہوتا ہے، اگر وہ ایک طرفہ فیصلہ کرتا ہے، کل اللہ کی عدالت میں بہت بڑا مجرم بن جائے گا۔ حتی الامکان جہاں تمہاری فکر ایک میاں بیوی کو ملا کر رکھنے کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ تمہاری کوشش ایک ماں کے ساتھ بیٹے کو اور بیٹے کے ساتھ ماں کو ملا کر رکھنے کی ہونی چاہیے۔ ایک ماں کے ساتھ بیٹے کو اور بیٹے کے ساتھ ماں کو ملا کر رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے۔ بیچ میں 90 مسئلے الگ ڈائلیکٹ میں بولتی سو تمہیں پالنا سوچی فرض ہے، تمہاری جورو پالنا بول کر کیا بھی فرض نہیں۔ بیچ میں جو ڈائلیکٹ بولتا دیکھو، اسے ایک وقت کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، انہیں فیصلہ کر رہا ہے۔ تمہیں پالنا سو فرض، تمہیں بیٹے، تمہیں اس کا دودھ پیے سو تمہاری جورو نہیں پی۔ کیا باتیں کر رہا ہے بابا؟ اگر اس کی جورو پیتی تھی تو پھر اس کی جورو کیسا بنتی تھی؟ اس کی جورو اگر دودھ پیتی اس ماں کا تو پھر اس کے ساتھ نکاح کیسے ہوگا؟ جیسے ایک خون کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، ایک دودھ کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک ماں کا دودھ، بنگلور کا ایک بچہ، مدراس کی ایک بچی، ایک ہی عورت کا دودھ اگر پی لیے تو احناف کے نزدیک ایک خطرہ بھی اتر گیا، ایک خطرہ بھی اگر اتر گیا تو اب وہ دونوں آپس میں کیا ہو جاتے ہیں؟
امام شافعی کے نزدیک 5 مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک 1 مرتبہ بھی چوسا کسی ماں کی چھاتی کو اور 1 قطرہ دودھ بھی آ گیا حلق کے نیچے اتر گیا تو وہ آپس میں بھائی بہن ہو جاتے ہیں. لیکن وہ ایک عورت کا دودھ رننا، بکری کا گائے کا دودھ نہیں رننا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ محدث تھے، فقیہ نہیں تھے. امام بخاری محدث تھے، فقیہ نہیں تھے. محدث کا تو کیا، فقیہ کا تو کیا. محدث کہتے ہیں حدیثوں کو جمع کرنے والے کو، بیان کرنے والوں کو، حدیث کی گہرائی پر اترنے والے کو محدث کہتے ہیں. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ حدیثوں سے مسئلہ نکالنے والے کو فقیہ کہتے ہیں. سمجھ نہیں بات؟ محدث کسے بولتے ہیں؟ ارے ذرا بولو زور سے. حدیث جمع کرنے والے کو. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ حدیثوں سے، حدیث کا جو منشا ہے، حدیث کا جو اشارہ ہے، حدیث کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو باہر پیش کرنے والے کو فقیہ کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ فقیہ تھے، امام بخاری محدث تھے. امام ابو حنیفہ فقیہ تھے، امام بخاری اور محدث سے فقیہ کا درجہ بڑا ہوتا ہے. میڈیکل اسٹور والے کا درجہ بڑا کہ ڈاکٹر کا درجہ بڑا؟ ارے بولو نا، منہ میں لالی پاپ ہے کیا؟ نہیں ہے، زور سے بولو. میڈیکل والے کا درجہ بڑا ہے یا ڈاکٹر کا درجہ بڑا ہے؟ میڈیکل والے کا نہیں، ڈاکٹر کا درجہ بڑا ہے. میڈیکل والے کے پاس صرف دوائیاں موجود ہیں، کس پوزیشن میں کون سی دوا کسے کب کیا دینا، یہ جو علم ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ہے. اسی لیے محدث سے بھی فقیہ کا درجہ بڑا ہوتا ہے. 1 مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو فقیہ بننے کا شوق پیدا ہوا تو بخارا ان کا گاؤں تھا. وہاں کسی نے امام بخاری سے پوچھا مسئلہ کہ 1 بکری کا دودھ 2 الگ الگ بچے پیے تو کیا آپس میں بھائی بہن بن جاتے؟ تو امام بخاری نے فتویٰ دے دیا ہاؤ بن جاتے ہیں. گاؤں والوں کو یہ بے ڈھنگا مسئلہ اتنا غصہ دلایا کہ امام بخاری کو گاؤں سے باہر کر دیا. کئی سال پہلے منجے ایک نوجوان فون کرا تھا، حضرت نندنی کا دودھ دونوں پیے تو بھائی بن کیا؟ ہاؤ بھی رشتہ نندنی کا ہوگا کیا؟ رشتہ نندنی کا ہوگا. تو غرض میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تمہاری غیرت، تمہاری ایمان، تمہارا غصہ، تمہارا سب کچھ کہا جاتا ہے جب کسی کی بیوی اپنے شوہر کو بند کمرے کے اندر جب ساری دنیا سو جاتی ہے، ایسے وقت خوش خوشی سے کہتی ہے جی بہت تنگا کیوں انتظار ہوگا جی ہم نے کیا کرنا، یہ محلہ تم کو جی تمہارے اماں وٹ 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 کل کو رکھیں گی. کرے تو کرے، منجے نہیں بولتے ہی وہ بول کر سننے کو گزر گئی تو کیا آسمان ٹوٹ جاتا؟ بڑھاپے میں بڑبڑانا زیادہ رکھتا سوچا. تمہیں جب بڈھے ہوں گے تو پتا چلے گا. کاش یہ میری باتیں میری بہنوں تک چلے جائے. پٹ پٹالے کو رکھیں گے، کیا کرنا؟ سن سن کو کانا کچے ہوگی. تمہارے بھانا ہی دیکھو سب بھی الگ الگ چلے گئے. میں یہ کہ چٹک کیوں سو، کیا کرنا اسے؟ ہمارے بابا 10 دیتی کہتے تمہیں 10 بھرتی کر ڈالو، 1 گھر لے لیں گے. اللہ عورت کو جو عقل دیا دیکھو وہ اتنی تیز ہو، لیکن پلان بھی کیا ہے دیکھو. اول تمہیں 10 بھرتی کرو کہتا پلٹ کے سو جاتا ہی رہے. اس کے بعد فوراً ہمارے بابا 10 دیتی کہتے کب تو اتر گا، تمہیں 10 بھرتی کر ڈالو، 20 میں 1 گھر لے لیں گے. اچھا لیٹ کتنا گھر الگ کے ہمیں بازو لے لیں گے جی. تمہیں اما بابا کو روز دیکھو بھی، ہاں جھاگ کچھ یہاں آؤ جی. کبھی ایسے حالات پیش آ گئے تو ایک تدبیر بالکل بازو چلتا ہے. کہاں لینا گھر میں؟ ہمارے اما کے محلے میں لے لیں گے. افسوس ہوتا ہے. پولیس اسٹیشنوں میں دیکھو، کورٹوں میں دیکھو، یہی مسئلہ، یہی موضوع اور یہی مذہب کے افراد وہاں ملیں گے. تیرا شوہر تیرا جب بنتا ہے تو یہ سوچ کہ تو جیسے کسی ماں باپ کے صدقے سے ہوئی، وہ بھی تو کسی ماں باپ کے صدقے سے ہوئی. بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو پیار کس لیے زیادہ کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟
بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو پیار کس لیے زیادہ کرتے ہیں؟ اس کے بھی تو کچھ وجوہات ہوتے ہیں. سب کو تو برابر ہی پیار کرنا، لینا دینا، کپڑے، مٹھائی، چاکلیٹ، کیڈبری، سب کو برابر برابر. لیکن بیٹے پر زیادہ غلبہ اس لیے رہتا ہے یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. میری بیٹی 20 سال کے بعد کسی اور کی بیوی بن کر چلے جائے گی لیکن میرا بیٹا نہیں جائے گا. یہ باہر والی، یہ اندر والا، اس لیے ذرا زیادہ توجہ ہوتی ہے. لیکن زمانے نے دوسری ہی شکل بتائی ہے. شادی کے بعد بھی بیٹی ماں باپ کی فرما بردار اور خدمت گزار ہوتی ہے لیکن بیٹا جورو کا غلام ہوتا ہے. بیٹی وقتاً فوقتاً آتی ہے ماں باپ کو فون کے ذریعے سے یا سامنے خدمت کر کے جاتی ہے لیکن بیٹا نہیں. بچپن سے جس پیار کو کیا اور جس مقصد کے لیے ماں باپ نے پیار کیا ہے، جس موضوع کو سامنے رکھ کر ماں باپ نے پیار کیا ہے، جس مطلب کو سامنے رکھ کر ماں باپ نے پیار کیا ہے، تمنائیں کی، دعائیں کی، پرارتھنا کیا، آرزو ارمان کیے، نظر و نیاز کی. اللہ 4 بیٹیاں ہو گئے، سب چلے جائیں تو ہم بوڑھے اور بوڑھی کا کیا حال ہوگا؟ ایک ہمارا سہارا عطا کر دے. لا جوئی کتنا اچھا رہا تو بھی جوئی بیٹے کی بات آنگی کیا؟ کتنا پیار کریں دو، کتنی محبت کریں دو، کتنے اخلاق والا رہن دو، انہیں جوئی بیٹے کو بول سکتے رہے دوا لے کا. یہ انداز بیٹے کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، جوئی کے سامنے بول سکتے ہیں جائے آؤ جی یہ دوا لے کر آؤ. اگر ایسا بولے تو آج کا جوئی کیا بولیں گا؟ دوا بعد میں دیتا ہوں، طلاق پہلے دیتا ہوں. جوئی انہیں اگر سسرے کی خدمت کر رہا ہے تو اس دور میں احسان ہے. بیٹے کی بات کہاں آئے گی؟ بیٹا ہوتا ہے، سہارا ہوتا ہے، جانشین اور وارث ہوتا ہے، فیوچر اور مستقبل ہوتا ہے. اس لیے بڑی تمنا اور حسرتوں کے ساتھ بچوں کو پیار اس لیے کیا، آپ کو پیار اس لیے کیا. میں مانتا ہوں کہ مجھے بھی میرے ابا جب پیار اور محبت کیے، بے شمار مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے کہ میرا بچہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میرے ہاتھ کی لاٹھی بنے گا، میرے درد کی دوا بنے گا، میری مجبوری کے لیے علاج بنے گا. جب شادی کے بعد اگر کوئی بچہ بیوی کا غلام بن کر باپ کو پیٹ دکھاتا ہے تو وہ باپ کو پیٹ نہیں، خدا کے حکم کو پیٹ دکھا رہا ہے، نبی کی تربیت کو پیٹ دکھا رہا ہے. ہماری عظمتوں کا کیا حال کہ ہم قرآن کو پیٹ نہیں دکھاتے، کعبے کو پیٹ نہیں دکھاتے، لیکن ماں باپ کو پیٹ دکھاتے ہیں. ماں باپ کو پیٹ دکھاتے ہیں نہیں. جب بیوی ہمارے کان میں اپنا پلان پیش کرتی ہے ہم الگ جائیں گے. کیا تم کو وہ بات یاد نہیں آتی؟ میں اس ماں کو کیسے چھوڑ دوں جس ماں نے مجھے 9 مہینے جیب میں نہیں پیٹ میں رکھا، جیب میں نہیں پیٹ میں رکھا. ہماری گیلیکسی گران کیا کی گران 2 3 4 یہ بڑا موبائل، کاش کی آمدنی نہیں، گھڑی کی فرصت نہیں، کاش کی آمدنی نہیں، گھڑی کی فرصت نہیں. جیب میں دیکھو موبائل کتنا بڑا ہے. حضرت تمہارے جیب میں بھی ہے نا؟ میرے فون سے مجھے فائدہ ہے میرے بھائی، میرے فون سے مجھے فائدہ ہے. جب بھی بیان کو جانا 15-20 کتابیں لے کو جانا پڑتا تھا. اب نئی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، پورے کتابیں، حدیث، ترجمہ، تفسیر، رد، سب ثقافت، بڑے بڑے کتابیں میرے پاس موجود ہے. اب میں اور بھی سوچ رہا ہوں اور بھی بڑا موبائل لوں کیا بول کر، کیپیسٹی کم ہے. میرے فون سے مجھے فائدہ ہے کیا ہے بھی، میں دوسروں کو فون کرنے کے واسطے نہیں کر رہا ہوں، اس کے اندر وہ سافٹ ویئر ہے اس لیے لیا ہوں. لیکن نوجوانوں کے پاس وہ بڑے فون آئی تو کاش کی آمدنی نہیں، گھڑی کی فرصت نہیں ہے. وہ اتنا بڑا موبائل اوپر رکھ کر گھر کے اندر گھستے کی نہیں کہ پہلے موبائل نکال کر رکھ ڈالتا کہ وزن اٹھانے نہیں ہوتا. 2 گھنٹے معمولی گران گیلیکسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا تھا. 9 مہینے ہمارا بوجھ ہماری ماں اٹھاتی تھی. اس ماں کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنے والا بچہ کیا جانور سے بھی بدتر ہے. اس ماں کو کیسے چھوڑتا اور چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے جو 9 مہینے اپنے پیٹ میں. اللہ، جس پیٹ کی حالت اور اوقات کو کرہا وہنا خدا نے کہا ہے،
उस माँ को कैसे छोड़ने का इरादा करता है नौजवान? जिस माँ ने अपने बच्चे के जन्म के वक्त, अपने बच्चे के वज़े हमल के वक्त में जिन दर्दों को बर्दाश्त किया था, क्या उन दर्दों को भूल गया? एक नुक्ता पेश करता हूं, सुनो। मेरे से आपको तकलीफ पहुंची तो क्या आप मुझसे मोहब्बत करेंगे? नहीं। आपसे मुझे तकलीफ पहुंचेगी तो क्या मैं आपसे मोहब्बत करूंगा? बीवी से शौहर को तकलीफ पहुंची तो शौहर मोहब्बत नहीं करता बीवी से, शौहर से बीवी को तकलीफ पहुंची नहीं। हत्ता के नबी भी अपनी उम्मत से जब तकलीफ की हद पार हो जाती है तो नबी भी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि तकलीफ नफरत का सबब है। क्या गौर से सुनना, तकलीफ नफरत का सबब है, जिससे जब किसी भी एतबार की तकलीफ होती है, जुबान से, हाथ से या किसी भी अमल से जब तकलीफ होती है तो वो तकलीफ दिलों की मोहब्बत को नफरत से बदल देती है, दिलों की मोहब्बत को नफरत से बदल देती है। तकलीफ होने के बाद फिर मोहब्बत वाक़े होना इम्पॉसिबल, मुश्किल और मुहाल। लेकिन एक ही जात ऐसी है जो तकलीफ तकलीफ बर्दाश्त करती है। जितनी ज्यादा तकलीफ होती है उससे ज्यादा मोहब्बत निछावर करती है। उस जात को माँ कहती है। उस जात को पेट में जब था तो तकलीफ, पैदा होते वक्त तकलीफ, कभी ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल का मतलब क्या है? आइसक्रीम खाते खाते बच्चा पैदा करी क्या? नॉर्मल का मतलब, नॉर्मल कहते हैं विदाउट ऑपरेशन को। ऑपरेशन भी तकलीफ दे है और नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो भी तकलीफ दे है। ऑपरेशन में तो वज़े हमल में तकलीफ का एहसास नहीं होता, लेकिन नॉर्मल में बहुत ज्यादा होता है। इतनी तकलीफों से जब बच्चा बाहर आ जाता है, पैदा हो जाता है, तो माँ का सबसे पहला सवाल क्या होता है? यकीन नहीं तो जाओ किसी डिलीवरी अस्पताल में जाकर, मैटरनिटी होम में जाकर डिलीवरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछो कि तुमने बच्चों को जन्म देने वाली माँओं का क्या हाल देखा है? तो सबका बिल इत्तेफाक जवाब क्या आएगा? इतने दर्दों के साथ जब वो माँ अपने बच्चों को पैदा करती है तो दूसरे लम्हे वो सबसे पहले यही सवाल करती है कि नर्स, डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? तकलीफ से नफरत होना था, लेकिन तकलीफ से मोहब्बत हो रही है। तकलीफ से नफरत होना था, तकलीफ से मोहब्बत हो रही है। इसीलिए इमाम हलबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत आदम जन्नत में थे, जन्नत में पैदा किए गए, जन्नत में दिल नहीं लग रहा है। अल्लाह आलिमुल गैब है, पहचान लिए कि शरीके हयात की जरूरत है आदम को। हजरत आदम से हजरत हव्वा को पैदा किया, दाएं पसली से फरिश्तों से कहा कि जाओ, दो रिवायतें हैं उसमें से एक रिवायत पेश कर रहा हूं, जाओ मलाइका, आदम के दाएं पसली को निकालना, हम उससे इंसान ही पैदा करेंगे, लेकिन रूप अलग रहेगा, रूप अलग रहेगा, रंग अलग रहेगा, मिजाज अलग रहेगा, अकल अलग रहेगी। फिर अल्लाह ताला ने मलाइका से कहा कि उस वक्त निकालना जब आदम किसी जन्नत की दीवार में टेक लगाकर सोते हैं तो उस वक्त निकालना, और इतने एहतियात से निकालना कि पसली निकालते वक्त आदम को जरा भी दर्द न हो, दर्द न हो, दर्द न हो। अगर पसली निकालते वक्त आदम को दर्द हुआ तो दुनिया में कोई शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करेगा, क्योंकि दर्द का जवाब मोहब्बत नहीं है, दर्द का बदला मोहब्बत नहीं है। मलाइका ने उतनी ही एहतियात से पसली निकाला, आदम को पता भी नहीं चला, और आदम उठने से पहले मेरे रब की कुदरत ने उस पसली से हव्वा जैसी हसीन औरत और सारी इंसानी कायनात की माँ को पैदा कर दिया। जब आदम आंख खोलकर देखे तो हूरों से भी ज्यादा हसीन कोई शय है जो मटेरियल में हमारी तरह है। हजरत आदम खुश हो गए, पूछा कौन हो तुम? मैं हव्वा हूं। अब मोहब्बत पैदा हो गई, वो अलग उन्वान नहीं।
मोहब्बत पैदा होगी। क्यों मोहब्बत हुई? पसली निकालते वक्त दर्द नहीं हुआ, लेकिन कुदरत का फैसला ही निराला निकला। आदम की पसली से हव्वा को जब बनाया गया दर्द नहीं हुआ। दर्द होता तो मोहब्बत ना होती, लेकिन एक माँ के पेट से बच्चे को निकाला गया, दर्द तो जरूर हुआ, लेकिन यहाँ दर्द का जवाब नफरत नहीं मोहब्बत है। यहाँ दर्द का जवाब नफरत नहीं मोहब्बत है। यहाँ दर्द का जवाब प्यार है, प्यार है। वो भी ऐसा प्यार के खुदा की कसम किसी और कारखाने में सिवाय माँ के कहीं और नहीं मिलेगा। ऐसा प्यार है। उस माँ और बाप की खिदमत करो, इंशाअल्लाह बकिया बातें हजरत अलकमा के वाक़ये के साथ आइंदा जुमा आप हजरात के सामने पेश करूंगा। आखिर में हज़रत मामूल आप हजरात से पुरखुलूस गुजारिश है कि थर्ड फ्लोर के मोल्डिंग का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। 8 लाख रुपए की अर्जेंट सख्त ज़रूरत है। अल्लाह के फजल के बाद आपके ताउन का ही खास इंतज़ार है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है जो हजरात जल्दी और बालू सीमेंट और दूसरे अशिया देना चाहते हैं वो नमाज के बाद मुझसे मुलाकात भी कर सकते हैं या झोली में मस्जिद के डाल भी सकते हैं। अल्लाह ताला आपके देने दिलाने को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।